السلام علیکم دوستو مدینہ میں اس دن ایک عجیب سی خاموشی چھائے ہوئے تھے، جیسے پراکرتک بھی غم میں ڈوبے ہو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی خبر چاروں طرف پھیل چکے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ اس دن آسمان کی چاند بھی جیسے پھیکا پڑ گیا تھا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، کسی کی آنکھ میں آنسو تھے، کسی کا دل پتھر کی طرح بوجھل ہو چکے تھے۔ کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، بس خاموشی سے سسکیاں لے کر رو رہے تھے۔ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی حالت میں اپنے گھر میں موجود تھے۔ پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ابو بکر کو خبر دو۔ لیکن اطلاع دینے سے پہلے ہی وہ کمرے میں داخل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے ابو بکر، میں تمہارے پاس ایک امانت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم میرے صحابہ کا خیال رکھنا۔ یہ بات ہی ہو رہی تھی کہ اچانک گھر کا ماحول بدل گیا۔ ایک عجیب نور گھر کے آس پاس پھیلنے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ گھر کے باہر ایک حسین اور جمیل شخصیت کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کے باہر کون کھڑا ہے؟ اے فاطمہ، دروازہ کھولو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں انہیں پہچان نہیں پا رہا ہوں، وہ ایک بہت حسین اور جمیل شخص ہے۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہیں کیسے پہچانو گے؟ وہ ایک ایسا خوبصورت ہستی ہے جو جہاں جاتا ہے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتے۔ وہ اور کوئی نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کر کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہی روح قبض کروں گا، ورنہ واپس چل جاؤں گا، آپ جتنے دن چاہے اس دنیا میں رہ سکتے ہو۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے جبرائیل علیہ السلام، میرا تو اللہ سے ایک بات کہنا باقی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بات باقی ہے؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی جبرائیل کہاں ہے؟ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلا آسمان پر تھا۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کمرے کے اندر ایک غور فنی نور کی روشنی پھیل گئی۔ اس نور کے بیچ حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے تھے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اللہ کے پیغمبر، آپ کیوں رو رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے بھائی جبرائیل، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرا گناہگار امتیوں کا کیا ہوگا؟ تم میرے رب سے یہ بات جا کر معلوم کرو۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ کے عرش کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے تھے، ان کے باوجود انہوں نے فرمایا، ہے جبرائیل، تم کیوں رو رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے عظیم رب، میں آپ کے پیارے حبیب کے لیے رو رہا ہوں، آپ کے پیارے رسول اپنی گناہگار امت کے لیے رو رہے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہے جبرائیل، جاؤ اور ایک خوشخبری دے دو، انہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میرا رحم میرے بندے پر اس سے بھی زیادہ ہے۔ قیامت کے دن جب تک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشی نہیں ہوگا، تب تک ان کی امت کی گناہ معاف ہوتا رہے گا اور وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا۔ یہ خوشخبری ملتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیزی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر لوٹ آئے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انومتی دی۔ اس پر فرشتہ حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سینے پر رکھا،
तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई इजराइल, जान निकालने की जितनी भी तकलीफ़ है वो मुझे दे देना, लेकिन मेरे उम्मत को ना देना। तब हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी उम्मत में जो सच्चे ईमान वाला होगा उनकी रूह इस तरह कब्ज़ की जाएगी जैसा कोई बच्चा माँ की गोद में दूध पीते पीते सो जाता है। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए। फिर बहुत ही अदर और शान के साथ ये अमल पूरा हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक रूह अल्लाह के अर्श की तरफ ले जाया गया। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा और उम्मुल मोमिनात हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा खामोश और सकीत हो गए, मानी दुनिया रुक गए हो, मदीना की हवाएं थम गई हो, ज़मीन कुछ लम्हे के लिए जैसा सकीत हो गए हो, तमाम मखलूक़ात रो पड़े। एक खबर बहुत जल्द पूरी मदीना में फैल गई। ये सुनकर हर मुसलमान का दिल टूट गया, उनके दिल छलनी हो गए, ज़मीन उनके पैर तले से निकल गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भर के साथी और जान निसार सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जान से भी ज़्यादा चाहते थे। इस खबर को सुनकर कहे गूंगे हो गए और कहे बच्चे की तरह फुट फुट कर रोने लगे। एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अनस रदी अल्लाह ताला अन्हु गम और शिद्दत सहन ना कर सके और उनका इंतकाल हो गए। इधर हज़रत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद के एक कोने में बेहिसाब रोते हुए कह रहे थे, मैं अजान कैसे दूँ, मेरे जवान कैसे उस नाम को पुकारे जो आज हमारे बीच नहीं है। कोई उन्हें तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत फरमाए और कलमा के साथ दुनिया से रुखसत होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।